اللہ تبارک و تعالی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے موافقت میں قرآنی آیات نازل فرماتے ہیں، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے میں ثواب اور درستگی دیکھتے ہیں، اور اس وقت شہر مدینہ میں بسنے والے لوگوں کا حیرت کا عجیب منظر تھا، اور اول تاخیر اس کی کوئی مثال نہیں ملے گی آپ کو، اور عقل انسانی حیرت میں گم ہے کہ ابھی قانون نہیں بنا، کوئی مثال موجود نہیں ہے، قانون موجود نہیں ہے، اور حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کو قتل کر دیتے ہیں۔ عمر کی تلوار نے ایک شخص کے قتل کا فیصلہ کر دیا، اس کی گردن اڑا دی، اور وہ شخص بھی لا الہ الا اللہ پڑھنے والا۔ علامہ نے کہا تھا نا کہ نہ حق کے لیے اٹھے شمشیر تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ اگر کسی کے دل میں اسلام کی عداوت ہو اور اسلام کی دشمنی دل میں رکھ کر زبان سے نعرہ تکبیر بھی لگائے تو بتائیں فتنہ ہوگا کہ نہیں؟ اگر اسلام کا بغض دل میں ہو اور منافقت ہو تو نعرہ تکبیر بھی فتنہ ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تھا خوارج کے بارے میں کہ خوارج کیا کہتے تھے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا خوارج کا نعرہ بہت اچھا تھا، ان کا نعرہ تھا ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہوگا۔ فرمایا کہ ان کا نعرہ بہت اچھا تھا لیکن ان کی نیت بہت بری تھی۔ تو بری نیت سے اگر نعرہ تکبیر بھی لگایا جائے تو فتنہ ہوتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار نے فیصلہ کر دیا، ایسے شخص کو قتل کر دیا کہ جو زبان سے کلمہ پڑھنے والا تھا۔ شور برپا ہو گیا، اس کے خاندان اور کنبے نے تو شور و غل کر دیا۔ کوئی مثال موجود نہیں، کوئی قانون موجود نہیں، اور جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں وہ فیصلہ آیا تو جانتے ہیں مستفوی عدالت، جب آپ سے ایک امیر عورت کے بارے میں حد جاری کرنے پر سفارش کی گئی تھی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر اس کی جگہ فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو میں اس پر بھی حد جاری کر دیتا۔ فیصلہ پہنچا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملزم ہے کہ آپ نے ایک شخص کو ناحق قتل کر دیا معاذ اللہ۔ تو حضرات دنیا میں اس کی مثال نہیں ہے، تاریخ اسلام میں اس کی مثال نہیں ہے۔ قانون بعد میں بنا، واقعہ پہلے ہو گیا۔ آپ مجھے بتائیے کیا ایسا ممکن ہوتا ہے کہ ایک واقعہ ہو جائے اور واقعہ ہونے کے بعد پھر قانون بنایا جائے اور پھر اس قانون کے تحت فیصلہ کیا جائے؟ ایسا تو کہیں نہیں ہوتا۔ لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار نے جب فیصلہ کیا کہ وہ جو بظاہر تو کلمہ پڑھنے والا تھا لیکن تھا منافق، اس کا اور یہودی کا آپس میں کچھ معاملہ ہوا، وہ فیصلہ لے کر حضور کی بارگاہ میں آئے اور فیصلہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودی کے حق میں کر دیا، اور وہ جو مسلمان تھا جب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلے تو اس نے کہا کہ معاملہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے پوری توجہ کے ساتھ ہمارا مسئلہ سنا نہیں، اس لیے وہ صحیح فیصلہ نہیں کر سکے، تو اگر ہم یہ فیصلہ عمر بن خطاب سے کروا لیں تو وہ مجھے امید ہے کہ بہتر فیصلہ کریں گے۔ اور جب وہ دونوں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر آئے اور اس نے آ کر کہا جی ہمارے درمیان جھگڑا ہو گیا اور ہم فیصلہ آپ کے پاس لے کے آئے، تو اس یہودی نے کہا جی کہ عمر فیصلہ کرنے سے پہلے میری بات سن لینا کہ پہلے ہم آپ کے نبی اور آپ کے آقا کی بارگاہ میں گئے تھے، انہوں نے فیصلہ میرے حق میں کر دیا لیکن اسے یہ فیصلہ منظور نہیں ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے تصدیق فرمائی، کیا یہ سچ کہتا ہے؟
اس نے کہا جی ہاں، اصل میں بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے پوری توجہ سے ہماری بات نہیں سنی، اس لیے فیصلہ جو ہے وہ اس کے حق میں ہو گیا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں وہیں ٹھہرنے کا حکم دیا اور اندر تشریف لے گئے اور تلوار لے کر آئے اور اس شخص کی گردن مار دی۔ شور برپا ہو گیا کہ ایک مسلمان کا قتل ہوا ہے اور ہمیں قصاص چاہیے، خون کا بدلہ خون ہے، اسلام اس کا اعلان کر چکا ہے۔ لیکن اللہ کے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلے پر اللہ کا قرآن نازل ہوا اور فاروق اعظم کی تائید میں قرآنی آیات نازل ہوئیں، اور قرآن نے کہا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اے حبیب تمہارے رب کی قسم ہے، جب تک یہ لوگ آپ کو اپنے ذاتی معاملات میں حاکم نہیں مانتے یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ ایسا فیصلہ تھا حضرات، یہ ایسا واقعہ تھا کہ جس کی پہلے مثال موجود نہیں تھی۔ حضرت فاروق اعظم کی تائید میں فیصلہ پہلے ہوا، قانون بعد میں نازل ہوا۔ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور بلا کر فرمایا کہ اے عمر، مکہ والوں کی طرف سے پیغام آ گیا، انہوں نے عمرہ کرنے سے ہمیں روک دیا، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تم جاؤ اور جا کر مکہ والوں سے بات کرو کہ ہم جنگ کے لیے نہیں آئے بلکہ صرف عمرہ کی غرض سے آئے۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کیا کہ بندہ نواز آپ کا حکم سر ماتھے پر، لیکن مجھے حقیر کی رائے یہ ہے کہ مجھے نہ بھیجا جائے، اس لیے کہ کفار کسی طور پر بھی، کسی صورت میں بھی جب مجھ پر قبضہ جما لیں گے تو وہ مجھے زندہ نہ چھوڑیں گے، اور میرا خاندان بنو عدی ان میں کوئی ایسا شخص نہیں مکہ مکرمہ میں اس وقت کہ جو کفار سے میری خاطر جنگ کر سکے، لہذا غلام کی رائے یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا جائے کہ ان کے خاندان کے بہت سے جلیل القدر لوگ وہاں موجود ہیں، قداور لوگ موجود ہیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکہ والوں کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور وہ ان کے ساتھ اس طرح خصامت اور عداوت نہیں رکھتے جس طرح میرے ساتھ رکھتے۔ اس لیے غلام کی رائے یہ ہے کہ عثمان غنی کو بھیجا جائے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے ساتھ موافقت فرماتے ہوئے حضرت عثمان غنی کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا۔ اور پھر جرت و بہادری کا عالم یہ ہے، آپ بڑے ہی ناڈر غلام تھے کہ حضرت عثمان غنی کے قتل کی خبر پہنچ گئی، افواہ پھیل گئی، چونکہ حضرت عثمان کو کافی دن لگ گئے مکہ مکرمہ میں، خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان کو قتل کر دیا گیا۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ زرہ پہن چکے، تیاری فرما چکے، اور اپنے بیٹے عبداللہ کو کہا کہ فلاں انصاری کے پاس جاؤ اور ان کے پاس بڑا تیز اور تند رفتار گھوڑا ہے، ان سے لے کر آؤ۔ جب انہوں نے پوچھا کہ ابا حضور کیا ارادہ رکھتے ہیں، فرمایا میں عثمان کا بدلہ لینے مکہ میں جاؤں گا۔ حالانکہ پتا تھا کہ مکہ والے میرے ساتھ کیا کریں گے، لیکن باوجود اس کے تیاری کر چکے۔ اور حضرت عبداللہ ان کے صاحبزادے جب اس انصاری کے پاس گئے تو دیکھا کہ وہاں ایک درخت کے نیچے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیعت رضوان لے رہے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے بدلے پر تمام صحابہ سے بیعت لے رہے تھے، تو انہوں نے آ کر حضرت عمر کو خبر دی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر حاضر خدمت ہوئے۔ یعنی وہ عمل جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل میں رکھتے تھے اور اس کا ارادہ کر چکے تھے، زرہ پہن چکے تھے اور لڑائی کا ارادہ کر چکے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے ابھی دل میں بات تھی تو اس کی موافقت پر صحابہ کرام سے حضرت عثمان کے قتل کے بدلے پر بیعت لینی فرما دی۔
اور قرآن نے کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، درخت کے نیچے جن لوگوں نے آپ کی بیعت کی ہے اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا۔ یہ اللہ اور رسول کی موافقت ہے جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے ساتھ۔ اور پھر صاحب قرآن کریم میں علماء فرماتے ہیں 41 مقامات ایسے مجموعی طور پر کہ جن میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے ساتھ موافقت میں قرآنی آیات کا نزول ہوا۔ اولاً پردے کا حکم نہیں تھا، اور ازواج مطہرات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں موجود ہوتی، جب لوگ آتے حضور سے ملاقات کے لیے تو پردے کا حکم نہیں تھا۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ بندہ نواز، آپ کی بارگاہ میں نیک اور بد اشخاص آتے ہیں، اچھے اور برے آپ کی صحبت میں آتے ہیں، اور یہ مجھے گوارا نہیں ہوتا کہ اس وقت آپ کی ازواج بھی وہاں موجود ہوتی، آپ ان سے کہیے کہ پردہ کیا کریں۔ تو حضرت زینب نبی علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نالا ہوئیں اور فرمایا کہ اے عمر، تم ہمیں پردہ کا مشورہ دیتے ہو جبکہ ہمارے گھر میں تو قرآن نازل ہوتا ہے، یعنی ہمارا گھر تو وہ ہے کہ جس میں قرآن اترتا ہے، جس میں اسلام کے احکام اترتے ہیں، اور صبح و شام جبرائیل آتے ہیں، اور ہمیں تم مشورہ دو گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی وقت وحی فرمائی اور جبریل امین کو بھیجا، اور قرآن کی آیات اتر گئیں کہ اے محبوب اپنی ازواج مطہرات سے کہیے کہ مسلمانوں مردوں سے پردہ کیا کریں، اگر ان سے کچھ بات کرنی ہو تو پردے کی اوڑ میں بات کیا کریں۔ 41 مقامات ایسے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ غزوہ بدر کا موقع، جب مسلمانوں کے ہاتھ بہت سے کفار قیدی ہو گئے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت فرمائی کہ اب ان قیدیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ تو بہت سے صحابہ نے مشورہ دیا کہ جزیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے، چونکہ اس وقت حالات بھی، مالی حالات بھی مسلمانوں کے اچھے نہ تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اصحاب کی یہ رائے تھی کہ جزیہ اور جرمانہ لے کر انہیں رہا کر دیا جائے، لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کیا کہ بندہ نواز، یہ جو قیدی ہیں یہ کافر، اسلام کے دشمن اور کافروں کے سردار ہیں، انہیں چھوڑا نہ جائے، اگر انہیں چھوڑا گیا یہ اسلام کو پہلے سے زیادہ نقصان پہنچائیں گے، لہٰذا ان کی گردن مار دی جائے، انہیں قتل کر دیا جائے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم اس پر سجدہ تشکر ادا کیا کرتے تھے اور تحدیث نعمت کے طور پر فخر فرمایا کرتے تھے کہ جب کافروں کے بارے میں ایک طرف صحابہ جزیہ کی بات کر رہے تھے اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے قتل کی بات کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت میں قرآن کریم میں آیت نازل فرمائی کہ حبیب، یہ لوگ جو فدیہ کی بات کر رہے ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ نہ ہوتا کہ خطائے اجتہادی پر گناہ نہیں ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سخت عذاب میں مبتلا کرتا، اور عمر کی رائے اسی میں ثواب اور درستگی ہے، لہٰذا ان لوگوں کو قتل کیا گیا۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی ساتھ رائے دی تھی کہ حضور جس کا جو رشتہ دار ہے وہ اسے قتل کرے، اور حضرت فاروق اعظم نے اپنے ماموں کو خود قتل کیا۔ حضرات یہ کیسا شخص تھا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذیشان ہے۔ حضور نے فرمایا کہ عمر یہ اسلام کے دروازے پر فتنوں کو روکنے والا تالا ہے۔ حضور نے فرمایا جب تک میرا عمر ہے فتنے نہیں آئیں گے، اسلام کے دروازے پر تالا لگا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت، خدا کی قسم کفار یہ بات کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اگر فاروق اعظم کو صرف 10 سال اور مل جاتے
تو پوری روئے زمین پر اسلام ہی فقط دین ہوتا، اسلام کے سوا کوئی مذہب دنیا میں موجود نہ ہوتا، پوری دنیا پر اسلام کی حکومت ہوتی اگر عمر کو 10 سال مل جاتے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضرات مجھ جیسا کوتا عقل کیا عرض کرے گا، میں سب سے افضل تابعی اور حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے سب سے قریبی شاگرد، جنہیں تحدیث حدیث بھی حضرت علی شیر خدا سے ملی، جنہوں نے قرآن و حدیث کا سبق حضرت علی سے لیا، یہ آج یکم محرم الحرام کی نسبت میں پیغام دینا چاہتا ہوں ان جاہل ذاکروں کو، جنہوں نے من گھڑت قصے اور کہانیاں اپنی طرف سے بنا کر معاذ اللہ استغفر اللہ فرقہ واریت کا بازار گرم کیا ہوا، اور خلفائے راشدین کو شتم و سم بولتے ہیں اور معاذ اللہ ان پر لعن اور طعن کرتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے شاگرد خاص اور افضل التابعی آپ ارشاد فرماتے ہیں حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ سے کسی نے حضرت فاروق اعظم کے بارے میں پوچھا کہ ان کی کچھ فضیلت، حضرت فاروق اعظم کا مرتبہ اور مقام ہمیں بتائیے، تو جانتے ہیں حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا جملے ارشاد فرمائے؟ خدا کی قسم تاریخی جملے آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت عمر کی منقبت اور ان کی فضیلت بیان کرنے کے لیے تو زندگی حضرت نوح علیہ السلام جیسی چاہیے، اتنی طویل عمر چاہیے حضرت فاروق اعظم کے مناقب بیان کرنے کے لیے۔ یہ مختصر زندگیاں حضرت فاروق اعظم کے فضائل و مناقب کا احاطہ نہیں کر سکیں گی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اگر میرے بعد نبی آنا ہوتا تو عمر نبی ہوتا۔ اور پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات فاروق اعظم وہ ہیں ہر مسلمان اس کو اسلام کی وجہ سے فائدہ پہنچتا ہے، اسلام کی وجہ سے اس کی عزت ہوتی۔ روئے زمین پر جتنے مسلمان ہیں ان کی عزتیں اسلام کی وجہ سے ہیں۔ لیکن جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ عمر بن خطاب کی وجہ سے اسلام کو عزت اور تائید عطا فرما۔ سارے طالب بن کر آتے ہیں اور عمر جب حضور کی بارگاہ میں آئے تو مطلوب بن کر آئے ہیں، حضور کی دعا بن کر آئے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب بارگاہ خداوندی میں ہوا، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب اتنے بے پناہ ہیں کہ جن کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سن 23 ہجری یکم محرم الحرام کو ہوئی، اور وہ زمانے کا بدبخت مجوسی غلام، کافر تھا، مجوسی تھا، آگ کا پجاری تھا، جس نے اسلام کے خلاف ایک عالمی سازش ہوئی، اس کے نتیجے میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے شہید کیا۔ حضرات میں کہا کرتا ہوں کہ فرقہ واریت یہ ہے، فرقہ واریت جو مجوسی غلام ابو لولو فیروز تھا، حضرت فاروق اعظم کا مسجد شریف میں قتل کیا جانا، یہ فرقہ واریت تھی۔ اور پھر اس مجوسی کافر کا، کافر اگرچہ کتنا ہی نسبتوں والا، لیکن آپ اس کے لیے دعا نہیں کر سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دل میں خواہش اور ارادہ کیا تھا اپنے چچا آزر کے لیے دعا کرنے کا، لیکن جب وہ کفر پہ مر گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم جلیل القدر نبی کو بھی روک دیا کہ اب آزر کے لیے دعا نہیں کی جائے گی۔ یہ فرقہ واریت ہے کہ اسی مجوسی ابو لولو فیروز کا مزار بنا دیا جانا اور اس مزار پر برکات حاصل کرنے کے لیے سلام پیش کرنا۔ اور ہمارے بھی لوگ ایسے بولے والے ہیں
انگوٹھیاں پہنتے پھرتے ہیں اس کے نام پر، فیروزے کے نام پر، اور کہتے ہیں جی یہ اس سے بڑی قسمت جاگ اڑتی ہے، یہ فیروزہ نگ میں نے پہنا اور بڑے میرے کسی چاہنے والے نے مجھے ہدیے میں اور تحفے میں دیا۔ اور میرے نادان بھائی کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ظالم تو اس ابو لولو فیروز کے نام پر انگوٹھیاں بانٹتے پھرتے اور اس میں برکتیں تلاش کرتے پھرتے اور اس کے مزار پر حاضری دے کر معاذ اللہ استغفر اللہ بغض عمر کا علل اعلان بانگے دہل پرچار کر رہے ہیں، اور ہم اپنی نادانی کی وجہ سے بے خبر ہیں۔ حضرات یاد رکھیے، یہ جو فیروزہ انگوٹھیاں پہنتے ہیں نا، یہ کوئی برکت شرکت نہیں ہے، یہ اسی ابو لولو فیروز کے نام پر انہوں نے اس کو جاری کیا، اور ہمارے نادان لوگ اس میں کچھ اور سمجھ بیٹھے ہیں۔ یہ فرقہ واریت ہے اس لعنتی بدبخت پر جو اس وقت جہنم کا کتا جہنم میں جل رہا ہے، اس پر لعنت بیچنے کی بجائے اس کا ایران میں مزار بنا کر وہاں سلام عقیدت پیش کرنا، یہ فرقہ واریت ہے۔ ان بدبختوں کا کلا کما کرنا اور اصحاب رسول کی عظمت کا پرچار کرنا یہ فرقہ واریت نہیں ہے، یہ محبت رسول اور عشق رسول ہے۔ اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔